جو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں سے پھر جائے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی پیروی نہ کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، بلکہ اس کے مد مقابل وہ شیطان کہ جس نے اللہ رب العزت کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ رب کا نافرمان ہو گیا، جو اس کے راستے پر چل پڑا، شیطان کی پیروی کی، اسی کی اطاعت کی، اس کے حکموں کو مانا۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے لیے کہا، جن سے روکا، اس نے وہ کام نہ کیے اور الٹ کام کیے، وہ ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر چلا۔ وہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ ہے شیطان کا بندہ۔ وہ کس کا بندہ ہے؟ شیطان کا بندہ۔ آپ پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے رحمان کا بندہ بننا ہے، شیطان کا بندہ نہیں بننا۔ شیطان تو وہ ہستی تھی کہ جس نے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں تیرے جو خاص بندے ہیں نا، تیرے جو خالص بندے ہیں، میں ان کو گمراہ کر کے جہنم تک ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو یہ اس نے وعدہ کیا تھا، تو ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی، ہم نے رحمان کی بات مان کر رحمان کا بندہ بننا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی بھی بادشاہ ہو تو اس کے خادم ہوتے ہیں، اس کے مملوک ہوتے ہیں، تو بادشاہ جو بھی حکم اپنے غلام کو کرتا ہے، اب آپ خود ہی صاحب عقل ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، جب بادشاہ اپنے غلام کو کوئی بھی حکم کرتا ہے تو وہ غلام اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے، ایک آنکھ پلک جھپک بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا نمک کھایا ہوتا ہے، اس نے اس کے گھر کی چیزیں کھائی ہوتی ہیں، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرا مالک ہے، اگر میں اس کی عدم موجودگی میں بھی کوئی برا کام کروں گا، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی یا کوئی غلط کام، تو میرے مالک کو پتا چلے گا تو وہ مجھ پر کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ یہ دنیا کی مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی بندے نہیں ہوتے دوستو، کہ انسان سمجھے کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو عباد الرحمان میں سے ہے، وہ ایک معمولی شخصیت ہے۔ نہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر نیک کام میں معاونت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کے بندوں کے ساتھ معاونت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کی سپورٹ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ خود اللہ رب العزت اپنے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اب بندے کا ذکر خود کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسحاق و یعقوب، یہ جتنے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکام میں اور بندگی میں اور اللہ کی اطاعت میں اس قدر اطاعت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس کاوش کو، ان کی اس محنت کو قبول کیا، اور قرآن نے ذکر کر دیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِسْحَاقَ۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ ذکر کیا ہے، تو عبد کے ساتھ صرف عبد پر اکتفا نہیں کیا، صرف عبد کا لفظ، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو اللہ رب العزت نے صرف عبد کے لفظ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نام بھی ذکر کیا ساتھ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جو میری بندگی کرتی ہیں، جو میری اطاعت کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے
نام بھی ذکر نہیں کرتے، صرف عبد کہہ دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں پر نہتا عبد کا لفظ ذکر کیا، آگے نام بھی اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، نہتا صرف اکیلا عبد ذکر کر دیا اللہ رب العزت نے. اسی طرح اور کئی مقامات پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پر بھی عبد کا لفظ ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ذات ایسی ذات ہے، انہوں نے اپنی زندگی، اپنی بندگی کو اور اپنی زندگی کو ایسے اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا کہ جب بھی عبد کا لفظ ذکر کیا جائے تو ذہن پیغمبر علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہستی ہو سکتی ہے. کیونکہ عربی کا قانون ہے المطلق اذا یطلق بارادته الفرد الکامل، کہ جب مطلق ذکر کیا جائے نا، صرف محض ایک لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے مراد خاص شخصیت ہو تو وہ لفظ بول کر صرف وہی مراد ہوتا ہے. المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. انبیاء کے بعد وہ نیک اور بزرگ ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے انبیاء جو اللہ رب العزت نے مبعوث کیے ان کی زندگی کے مطابق گزاری، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی بڑی عزت دی. ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کے دربار میں عزت ہوتی ہے. تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. تو سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے 12 صفات کو ذکر کیا ہے رحمان کے بندوں کی. 12 صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 12 صفات کو ذکر کیا ہے بندوں کی، کہ جو رحمان کے بندوں کی صفات ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی صفت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یمشون علی الارض حونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اپنے سر کو جھکا کر چلتے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے عزب سے، ان کی ہر ادا سے اور ان کے ہر لہجے سے اللہ رب العزت کے احکامات کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس قدر آگے گزر گئے ہوتے ہیں کہ جب رحمان کے بندے دور سے آپ دیکھیں گے ان کی چار ڈھال کو تو آپ وہیں سے نعرہ لگا دیں گے کہ واقعتاً یہ رحمان کا بندہ آ رہا ہے. تو رحمان کے بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، وہ زمین پر بڑی انکساری کے ساتھ چلتا ہے، وہ زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتا، انا کے ساتھ نہیں چلتا، پڑھائی کو بیان کرتے ہوئے نہیں چلتا، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ نہیں چلتا کہ میرے پاس بڑی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس بڑی کاریں ہیں، میرے پاس بڑی جائیداد ہے اور میں تو دنیا کا بڑا صاحب ثروت انسان ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے تو یہی ہے تکبر، اور یہی ہے رحمان کے بندے کا عکس جو ہوتا ہے شیطان کا بندہ. تو شیطان کے بندے کی صفت کیا ہے اور رحمان کے بندے کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت آپ نے سنی کہ رحمان کا بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی زمین پر چلتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے وہ انتہائی تکبر کے ساتھ، اسے اللہ رب العزت یاد نہیں ہوتے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں، اللہ کی ہوئی نعمتیں اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے نہ کہ شیطان کا بندہ. بولے رحمان کا بندہ بننا ہے ہمیں، انشاءاللہ کہیں نا. آپ اس بات پر ضرور ہم سب عمل کریں گے کہ ہم جب
پر چلیں تو انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ چلیں۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو زمین پر تکبر کے ساتھ چلتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کو ہدف کا نشانہ بنا دیا کہ یہ ایسے اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں جیسا کہ زمین کو پھاڑ دیں گے، یا ان کے اتنے لمبے لمبے قد ہیں کہ یہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ نہ نہ نہ، جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ زمین پر اکڑ کر کیوں چلتے ہیں؟ اور تکبر تو صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے، بڑائی تو صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جو جس کی شان ہو، جو جس کے لائق ہو، اسی کو جچتا ہے۔ تکبر، بڑائی، دانائی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ صحیح حق ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اس لائق ہے تکبر کرے۔ انسان تو مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی، تو انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ، وہ امتیں جو تکبر کرتی رہیں، ان کا حشر بھی آپ نے سنا ہوگا۔ قوم شعیب، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا کہ ان کے آج نشانات کو دیکھ کر، ان کے مکانات کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں تو وہ زمین پر تکبر کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ پہلی شیطان کے بندوں کی صفت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی انبیاء کی تعلیم دیکھیں، ان کا اپنا فعل دیکھیں کہ وہ جب زمین پر چلتے تھے انتہائی عاجزی کے ساتھ، تو جو انبیاء نے تعلیم دی اپنے صحابہ کو، تو صحابہ کو بھی دیکھ لیجئے، ابو بکر جیسا دانا کوئی نہیں، جب زمین پر چلتا ہے، زمین پر لباس پہنتا ہے پھٹا ہوا، تو اللہ رب العزت عرشوں پر فرشتوں کو پھٹا ہوا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت ہے نا، تو یہ قبولیت کیسے آئی؟ یہ جو پہلی چیز قرآن نے ہمیں دی، اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی رحمان کے بندوں کی صفات میں سے، وہ پہلی صفت ہے کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی زمین پر چلا کرتے تھے نظر کو جھکا کر، پاؤں کو دبا کر تھوڑا سا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نسبتاً تھوڑا تیز چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کس طرح چلتے تھے، انتہائی خوبصورتی عاجزی کے ساتھ۔ تو ہم آقا نامدار امام الانبیاء، امام الکونین، اس کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، جس طرح وہ چلا کرتے تھے عاجزی کے ساتھ، جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے قرآن نے، ہم بھی اسی طرح کریں۔ دوسری صفت، عباد الرحمن کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ، کہ جب رحمان کے بندوں کا ٹاکرا جاہل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو زبان کے سخت ہیں، دماغ کے کریک ہیں، جو زبان کے سخت اور برے لوگ ہیں، ان کا لہجہ، ان کی طبیعت بری ہے، جب وہ رحمان کے بندوں سے گفتگو کرتے ہیں یا رحمان کے بندے ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کرتے ہیں، جاہل لوگ وہ سخت کلام کرتے ہیں، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں وہ ان کی بات کو نہیں سنتے، ان کی باتوں سے غصہ نہیں کرتے، ان کی بری باتوں کو سن کر آگے سے ان کا رویہ، ان کا ایکشن برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا سلام، کہ ہم تو رحمان کے بندے ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں کہ ہماری گفتگو تم جاہلوں جیسی ہو۔ وہ ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں پر سلام سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ سلام سے مراد سلام مطابقت ہے، کہ تیرا راستہ وہ ہے اور میرا راستہ یہ ہے، میں تو اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مجھے بدتمیزی کے ساتھ بلایا ہے، اگر برے الفاظ کے ساتھ مجھے یاد کیا ہے، تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ شان شایان نہیں، کیونکہ میں رحمان کا بندہ ہوں، میں اس کو ماننے والا ہوں، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والا ہوں، تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں تیری پوری باتوں کا جواب برائی کے ساتھ دوں۔ تو یہ ہے رحمان کے بندوں کی دوسری صفت، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ جب ان کا ملاپ جاہل لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ بے حیائی کے ساتھ نہیں بولتے، برائی کے ساتھ نہیں بولتے، برا پیش نہیں آتے، بلکہ ان کی
گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسا کہ تعلیم ملی ہے اسلام کی طرف سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ گفتگو نرم کرنی چاہیے. آپ کو اللہ کے نبی کے زندگی کے کئی ایسے واقعات ملیں گے. ایک بدو صحابی آیا, اس نے اپنا قرض لینا تھا نبی کریم علیہ السلام سے, تو آیا گریبان پکڑ لیا اللہ کے نبی کا اور جھجوڑنے لگا, ایسے حرکت دینے لگا اور کہا اے اللہ کے نبی, حالانکہ اس نے قرض لینا تھا اور مدت سے پہلے آ گیا تھا, اور آ کر اللہ کے نبی کو غصے ہونے لگا کہ آپ کی مدت پوری ہوگی, آپ نے میرا قرض واپس نہیں کیا, وہ جو کھجوریں واپس نہیں کیے ابھی تک میرے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کو سبق نہ سکھا دیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میری یہ تعلیم نہیں کہ جو اس طرح غصے سے آگے بات کرے اسے بدلے میں اس طرح غصے سے بات کی جائے. اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا, بھائی کوئی بات نہیں, اور آپ کی مدت ہو گئی ہے پوری قرض کی. عمر فاروق کو حکم دیا جاؤ جتنا اس کا قرض بن رہا ہے یا کھجوریں ہیں اتنی دے دو اور اس سے 1-2 پیمانہ زیادہ دے دو. یہ ہوتے ہیں رحمان کے بندے کہ جو جاہلانہ گفتگو پر اپنا جو اندر کی جہالت ہے وہ باہر نہیں نکالتے, بلکہ جہالت ان میں ہوتی ہی نہیں. غصہ تو انسان کو آتا ہے نا, جہالت سے مراد یہ نہیں کہ جہالت ہوتی ہے, مطلب غصے والی بات سن کر غصہ تو آتا ہے, لیکن رحمان کے بندوں کا یہ شیوا نہیں کہ برائی کا بدلہ, برائی کا جواب برائی کے ساتھ دیں. تو یہ دوسری صفت تھی رحمان کے بندوں کی کہ رحمان کے بندے جب ان کا گفتگو ہوتی ہے برے لوگوں سے تو وہ جواب کے اندر بری بات نہیں کہتے, وہ اپنی کلام کو وہی ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام میاں تیرا راستہ وہ میرا راستہ وہ چلے جاتے ہیں. تو 2 صفتیں ہوگی رحمان کے بندوں کی. اس کے مقابلے میں آپ سن رہے ہیں, آپ خود صاحب عقل ہیں کہ جب رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں تو اس کے مقابلے میں کون سے بندے ہیں؟ شیطان کے بندے. تو ہم نے بندہ بننا ہے رحمان کا, نہ کہ شیطان کا. اور تیسری خوبی رحمان کے بندوں کی اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ قرآن کا انداز دیکھیں, وہ بندے رحمان کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے, جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لیجئے. وہ جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے, وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا اللہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کہ قرآن مجید میں آیا ہے, ذکر ہے کہ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کھانا ملے گا کہ جو ماس پیپ ہوگی جہنمیوں کی, تیل کی چرچھٹ ہوگی جو انسان پیے گا لیکن پیاس کے وقت, لیکن اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کر وہ پانی نیچے سے گزر جائے گا, ساتھ انتڑیاں بھی باہر آ جائیں گی انسان کی. تھور کا درخت جو ہوتا ہے وہ انسان کی خوراک ہوگی, فرشتے منہ پر ہتھوڑے ماریں گے. جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. ہر ایک شخص نے جو اس کائنات میں آیا اس نے جسے یہ ادراک ہو گیا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے, اس نے معافی مانگی, اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کی. تو رحمان کے بندے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. میں نے پڑھا اس سال فقہ کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مسبب کو دیکھ کر سبب کی طرف ذہن جاتا ہے. کیسے؟ اب یہ بات بڑی باریکی کی ہے, ذرا سمجھنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی مثالیں دیکھ کر ان کا اصل جو چیز مقصود ہے اس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. کیسے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گرمی کو دیکھتے ہیں باہر کہ اللہ اتنی سخت گرمی ہے, تو جب یہ گرمی برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ کیسے جہنم کی آگ برداشت کریں گے ہم.
وہ جہنم کی آگ کس قدر سخت ہے جہنم کہ وہاں کوئی آدمی وہ تاب نہیں رکھ سکتا کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو تو 70 دفعہ ٹھنڈا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس آگ کا صرف یہ حصہ دیکھ رہے ہیں، آگ میں نہیں، یہ دھوپ کس قدر سخت ہے کہ جس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جہنم کی گرمی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی مانگتے ہیں اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ جہنم کا عذاب اس قدر سخت عذاب ہے کہ جو چمٹ جانے والا ہے، وہ بڑے بڑے ستون جس میں آدمی کو ڈال دیا جائے گا، اور بڑے بڑے کھانے ہوں گے جہنم کے اندر، برے سے برا عذاب ہوگا۔ وہ جو آگ ہے وہ جہنم کے اندر زنجیریں ہوگی، ہر قسم کے عذاب ہیں، اس قدر سخت عذاب ہے کہ جہنم خود اپنے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، اس قدر سخت عذاب ہے، اس قدر سخت گرمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رحمان کے بندے بن جائیں اور اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے، جنت عطا کرے۔ تو یہ تیسری صفت تھی رحمان کے بندوں کی کہ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے اس آگ سے بچائیے جو انتہائی سخت عذاب ہے، انتہائی سخت عذاب ہے جس کو برداشت کرنے کی کوئی بھی قوت نہیں رکھتا۔ اور چوتھی صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، سارا دن دعوت و تبلیغ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، لیکن رات کو وہ سوتے نہیں، سوتے ضرور ہیں لیکن رات کا کچھ حصہ نکال کر اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ دن کے اندر 5 نمازیں ضرور ہیں، لیکن اس کے بعد 5 نمازوں کے جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ہم امت پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن انبیاء پر وہ 6ٹھی نماز تہجد کی بھی فرض ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رحمان کے بندے بنیں اور ہم اپنے رات کے اوقات کو فضول لغویات کے اندر، فضول گپوں کے اندر، موبائل کے اندر، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اندر نہ گزاریں، فضول گپے نہ لگائیں، اس طرح کے اور فضول کام نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں اور رات کا کچھ حصہ 1:30 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کر اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہوں۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کا کس قدر اجر اور ثواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کتنا محبوب ہے اور اس کی کیا قدر ہے اللہ کے دربار میں۔ انسان سوچتا ہے اپنی سوچ کے مطابق، لیکن وہ بڑے غفور الرحیم ذات ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرا بندہ جو سارا دن کام محنت مزدوری کر کے شام کو یہ کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ گیا میرے لیے، میری یاد میں اٹھ گیا، اسے پتہ ہے کہ میرا ایک پروردگار بھی ہے جس نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کا حق بنتا ہے کہ میں رات کا کچھ حصہ نکال کر وقت اس کی عبادت کروں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں 7ویں آسمان سے نیچے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، کہ اتنا مبارک وقت ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز پڑھ کے 2-4 نفل پڑھ کے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت خود اوپر سے اعلان کرتے ہیں بندے کوئی مجبوری ہے تو بول، کوئی پریشانی ہے تو بول، کوئی تیرے پر مصیبت ہے تو بول، کوئی چیز چاہیے تجھے بول تو میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، اتنا مبارک وقت تہجد کا کہ اللہ رب العزت پہلے عرش پر آ جاتے ہیں اور خود آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تکلیف زدہ، ہے کوئی اپنی حاجت کو دور کروانے والا، کوئی اپنی بات منوانے والا، تو میں پہلے عرش پر آیا ہوں، میرے سامنے پکار کر دیکھ، میں تیری ہر دعا قبول کروں گا۔ اس قدر مبارک وقت ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا ہوگی۔ ایک محنت اور مستقل مزاج شخص ترقی یافتہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے، جو اپنے آنے والے وقت پر نظر رکھتا ہے، کہ جو اپنا حال درست کرے اور ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچے، کیونکہ ماضی وہ بالکل نری ٹینشن، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیرا ٹینشن نری،
پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماضی کی کوئی بات بھی آپ کے ذہن میں آئے گی وہ صرف آپ کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بنے گی اور کچھ بھی نہیں۔ ماضی کو بھول جائیں، اپنا حال دیکھیں اور اپنا مستقبل سنواریں، اور ہمیں رحمان کا بندہ بننے میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے بس میں کوشش تو ہے نا، تو انسان اپنا پورا زور لگائے کہ ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے۔ رحمان کے بندوں کی 12 صفات سورہ فرقان میں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے 4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ پہلی صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کا ملاپ ہوتا ہے چاہے لوگوں سے تو وہ ان کے ساتھ بری کلام نہیں کرتے، ان کو اچھا جواب دیتے ہیں، ان کا اچھائی کے ساتھ ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو کہتے ہیں میاں سلام، تیرا راستہ وہ میرا راستہ وہ۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور چوتھی یہ ہے صفت رحمان کے بندوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اس میں کھانا بڑا برا ہے، اس کا عذاب بڑا برا ہے، اس کے دروگے بڑے سخت ہیں، اس کی گرمی بڑی سخت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کے مسائل برداشت نہیں ہوتے، دنیا میں آئی ہوئی کوئی مصیبت ہم پہ برداشت نہیں ہوتی ہم سے، تو ہم اس جہنم کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ کہ وہ جہنم اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے جو مجرم لوگ ہیں ان کی وہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے انتظار میں کہ کب یہ کافر لوگ مجھ میں آئیں گے۔ یہ جہنم کا ذرا دیکھیے رویہ، جو کافر لوگ ہوں گے جہنم ان کو اپنے اندر لیتی جائے گی، اس کی پیاس ہی ختم نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت سے کہے گی حل من مزید ہے کوئی اور لاؤ۔ تو اتنے بندے کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت اپنی شان شایان اپنا قدم اس جہنم کے اندر رکھیں گے، تو پھر پوچھیں گے اللہ ہاں اب بتا، تو وہ کہیں گے بس۔ تو اللہ جہنم اس طرح انسان جو گنہگار ہے، جو بدکار ہے، جو کافر ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب وہ میرے اندر آئے۔ جس طرح قبر ایک تمنا کرتی ہے برے شخص کے بارے میں کہ کب یہ میرے اندر آئے گا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں، یہ دنیا میں کیسے اکڑ کر چلتا ہے، کیسے تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اس کا رویہ کیسا برا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں کس قدر یہ برا شخص ہے، اس کا کردار کتنا گندا ہے۔ جب یہ میرے اندر آئے گا تو میں اس کو سبق سکھاؤں گی، اس وقت صرف میرا زور چلے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں رحمان کا بندہ بننا چاہیے، نہ کہ شیطان کا بندہ، چونکہ رحمان کے بندے اللہ رب العزت کو پسند ہوتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو فضول خرچ نہیں ہوتے، جو اسراف نہیں کرتے، جو ایسا نہیں کہ جب خرچ کرنے پہ تو اس قدر خرچ کریں کہ فضول خرچی شروع کر دیں، اور یہ بھی نہیں رحمان کے بندے کہ جب وہ خرچ نہ کریں تو بالکل ہی بخل کریں، بالکل ہی ہاتھ اپنا گردن پہ باندھ کے رکھ لیں، نہ بلکہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر بھی اچھے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں تو وہاں تو بالکل خرچ نہیں کرتے، کیونکہ اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ جائز اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنا کسی چیز پر، جائز اور مناسب، لیکن رحمان کے بندے وہاں پر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ فضول خرچی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی یہ نص قرآنی سے حرام ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو رحمان کے بندے بننے کی کوشش کریں، نہ کہ شیطان کے بندے۔ 5 صفات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، ہمیں رحمان کے بندے بننا ہے۔ انشاءاللہ باقی اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پر باقی صفات کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔